درجنوں ہی کیس ہیں. عمران خان کے اوپر 3 کیس ہیں. اچھا کس لیے 3 کیس ہیں بھائی؟ سغرا بی بی کا کیس پڑھا نہیں، شاید انہوں نے نہیں پڑھا، یا میں یا ہم سمجھ نہیں پائے. ایک ایف آئی آر کے اوپر دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. یعنی کرمنل کنسپریسی ہے تو ہر مقدمے میں ہوگی، وہی ایک ہی میں ہی ہونی ہے نا یار، جس طرح کرنا ہر علاقے کے اندر ہوگی. مسئلہ یہ نہیں ہے، میں تو حیران ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ معاملات ٹھیک کرنے ہیں جو دانیال چودھری صاحب فرما رہے ہیں. دانیال چودھری صاحب اب یہ 9 مئی کے واقعات کا پھر ذکر ہو گیا، پھر ذکر ہو گیا. اچھا میں صرف ایک بات کر لوں کہیے اظہر صاحب. یار دیکھیں آپ نے 2 لوگوں کو مجھے ایکسپلین کرنا، میں ججمنٹ پڑھ دوں آپ کے سامنے. فار واٹ ہیز بین ڈسکس ابو وی آر آف دا کنسیڈرڈ ویو دیٹ نو انکریمنیٹنگ مٹیریل از اویلیبل آن ریکارڈ ٹو کنیکٹ دا پٹیشن ان ایف آئی آر نمبر سو اینڈ سو. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جہاں آگے، اور یہاں میلافیڈی کا بھی آ گیا، اور لفظ کیا ہے، کورٹ نے ڈسچارج کر دیا ہے. جی یہ باعزت بری آپ کے سامنے رکھ دوں. سائفر کا کیس اتنا بڑا کیس تھا نا، نیست و نابود ہو گیا نا. ہاں سر وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ کیسز تو ہو گئے، مگر آگے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے ذرا وہ بھی تو دیکھ لیجئے، وہ بھی تو دیکھ لیجئے. دانیال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ایک بات اور 2 منٹ دے دیں، میں آگے بڑھوں. دانیال چودھری صاحب 2 منٹ دے دیں. جی جی 2 منٹ مجھے دے دیں میں تاکہ اکٹھا ہی جواب دے دیں. اپنا عدت کا کیس تھا، بڑا چھلانگے مارتے تھے پروسیکیوٹر اپنی مرضی کے دیے. یعنی آج میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اپنا مقصور چشتیوں کے کیس میں اور عدت کے کیس میں شہباز شریف کو اور مریم صفدر کو، ان دونوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے. عدت کے کیس جس طرح ڈیفینڈ کرتے رہے آ کر کوشش، پروسیکیوٹر اپنی پروسیکیوشن ہی نہیں کی تھی نا، اور اب سافر کے کیس میں پروسیکیوشن ہی نہیں کی تھی نا. کیا رہ گیا ان کے پاس آج؟ جی اظہر صدیق صاحب ابھی تو بہت عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو بہت سارے کیسز ہیں جو آئیں گے سامنے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے، پنجاب حکومت نے تیاری کر لی، نیب نے تیاری کر لی. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو بہت کیسز سامنے آئیں گے. بہت شکریہ. میں آواز نہیں سن پایا، میرا خیال ہے کہ تحریک استحکام یا عدم استحکام کے وکیل بیٹھے ہوئے تھے. نہیں قادر مندو کون بول رہے تھے، میں سمجھ نہیں پایا. قادر مندو خیل صاحب. اچھا قادر مندو خیل صاحب، محترم جناب دانیال چودھری صاحب ہیں. میں اچھا نہیں میں سمجھا کہ تحریک استحکام پاکستان کا کوئی بیٹھا ہوا ہے. وہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بیانیہ نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری روایات پہ چلنے والی جماعت ہے، اور جب تک انٹل پروون گلٹی کا ایک پرنسپل ہے. یہ تو ایسے بیٹھتے ہیں میڈیا پہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن گفتگو جب یہ ہوتی ہے تو ہوائی باتیں ہیں، اس کو ہم ہیر سے کہتے ہیں. ہمارے اپنے قانون مگر دانیال چودھری صاحب نے بہت اہم کے لیے نقطے کی طرف نشاندہی کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک انصاف مسائل میں مبتلا ہے تو وہ اپنی وجہ سے مبتلا ہے. بھئی آپ ایسے ایریاز میں جاتے کیوں ہیں جس میں کوئی نہیں جاتا؟ دیکھیں میں بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے. یعنی اب پراکسی کون ہے، پیچھے کون ادارے چلا رہا ہے. 6 ججز کے خط نہیں پڑے، اپنا سرگودا کے ایڈیشنل سیشن جج کا وہ نہیں پڑا، کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو گئی. یار یہ خدا رہا ہے یار، یہ دانیال ضرور، یعنی میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا یار، جب مجھے آپ بٹھا دیتے ہیں ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ اپنا رہ کے انہی باتوں میں آتے ہیں. میں ان کی آسانی کے لیے کل آپ پر الزام تھا، آج آپ ان پہ الزام لگا رہے، کوئی بات نہیں. چلیں میں الزام نہیں لگا رہا، میں بتا رہا ہوں صرف، میں چہرے دکھا رہا ہوں کہ ابھی تک سبق نہیں سیکھا ہم نے. نہیں اور یہ بھی الزام لگا رہے ہیں نا. ہاں 9 مئی کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت بات کی. روکا ہے کسی نے ٹرائل کرنے کے لیے ابھی، اور کتنے کیسز ہیں ابھی تک وہ ایکویٹل ہو چکی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے ابھی جو کچھ ہوا بڑا زیادتی ہوئی ہے، کریں ڈے ٹو ڈے ٹرائل. روکا ہم نے روکا ہے ڈے ٹو ڈے ٹرائل کرنے کے حوالے سے، ہم پہ ڈالی جا رہے ہیں. اچھا پتہ ہوتا نہیں، یا تو آ کر کورٹ میں پیش ہونا، اگر آ جائیں سرکاری وکیل بن جائیں استغاثے کے، آ جائیں اگر پیش ہوں عدالتوں میں اور وہاں آ کے کیس لڑ لیں. اتنا جذبہ ہے نا تو آئیں وکیل ہوں، اگر آئیں لاہور میں بیٹھیں، اگر آ کر کیسوں میں عدالتوں میں لڑیں. یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر میں کبھی بھی نہیں یہ سمجھتا. میں پاکستان پیپلز پارٹی سے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کا یہ نقطہ نظر کبھی نہیں. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا. قادر مندو خیل صاحب ہیں پیپلز میں پارٹی ایک کے، ججمنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں. اچھا پیپلز پارٹی کا، اچھا چلیں 39439 یہ کرمنل ریویژن ہے جسٹس اسد جاوید گرال صاحب کی اور جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی. انہوں نے یہ جو اپنا سنم جاوید کے کیس میں ایک کیس سے پکڑنا، دوسرے میں پکڑنا، دوسرے تیسرے پکڑنا، 9 مئی کے کتنے درجنوں ہی کیس ہیں.
عمران خان کے اوپر 3 کیس ہیں. اچھا کس لیے 3 کیس ہیں بھائی؟ سغرا بی بی کا کیس پڑھا نہیں، شاید انہوں نے نہیں پڑھا، یا میں یا ہم سمجھ نہیں پائے. ایک ایف آئی آر کے اوپر دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. یعنی کرمنل کنسپریسی ہے تو ہر مقدمے میں ہوگی، وہ ایک میں ہی ہونی ہے نا یار، جس طرح کرنا ہر علاقے کے اندر ہوگی. مسئلہ یہ نہیں ہے، میں تو حیران ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ معاملات ٹھیک کرنے ہیں جو دانیال چودھری صاحب فرما رہے ہیں. دانیال چودھری صاحب اب یہ 9 مئی کے واقعات کا پھر ذکر ہو گیا، پھر ذکر ہو گیا. اچھا میں صرف ایک بات کر لوں کہیے اظہر صاحب. یار دیکھیں آپ نے 2 لوگوں کو مجھے ایکسپلین کرنا، میں ججمنٹ پڑھ دوں آپ کے سامنے. فار واٹ ہیز بین ڈسکس ابو وی آر آف دا کنسیڈرڈ ویو دیٹ نو انکریمنٹنگ مٹیریل از اویلیبل آن ریکارڈ ٹو کنیکٹ دا پٹیشن اینڈ ایف آئی آر نمبر سو اینڈ سو. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جہاں آگے، اور یہاں میلافیڈی کا بھی آ گیا، اور لفظ کیا ہے کورٹ نے ڈسچارج کر دیا ہے. جی یہ باعزت بری آپ کے سامنے رکھ دوں. سائفر کا کیس اتنا بڑا کیس تھا نا، نیست و نابود ہو گیا نا. ہاں سر وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ کیسز تو ہو گئے، مگر آگے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے ذرا وہ بھی تو دیکھ لیجئے، وہ بھی تو دیکھ لیجئے. دانیال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ایک بات اور 2 منٹ منٹ دے دیں، میں آگے بڑھوں. دانیال چودھری صاحب 2 منٹ دے دیں. جی جی 2 منٹ مجھے دے دیں میں تاکہ اکٹھا ہی جواب دے دیں. اپنا عدت کا کیس تھا، بڑا چھلانگے مارتے تھے پروسیکیوٹر اپنی مرضی کے دیے. یعنی آج میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اپنا مقصور چشتیوں کے کیس میں اور عدت کے کیس میں شہباز شریف کو اور مریم صفدر کو، ان دونوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے. عدت کے کیس جس طرح ڈیفینڈ کرتے رہے آ کر کوشش، پروسیکیوٹر اپنی پروسیکیوشن ہی نہیں کی تھی نا، اور اب سائفر کے کیس میں پروسیکیوشن ہی نہیں کی تھی نا. کیا رہ گیا ان کے پاس آج؟ کچھ ہے منہ دکھانے کے لیے؟ اور جہاں تک مخصوص جسوں والا کیس ہے، وہ اپنا 13 میں سے 11 ججز نے کہا پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں ملنی چاہیے. وہ الیکشن کمیشن کا کردار بھی سامنے آ گیا. ہم لڑائی کس سے لڑ رہے ہیں؟ ہم اکیلے ہیں، اور ادھر کیا ہونا ہے؟ نیب ادھر، ایف آئی اے ادھر، الیکشن کمیشن ادھر، اینٹی کرپشن ادھر، اپنا تمام ادارے ادھر. کوئی ہے ادارہ جس کا ہم سب سے لڑ رہے ہیں؟ سیاسی جماعتوں سے لڑ رہے ہیں. لڑ کر یہاں تک آ گئے، آج میدان کھلا چھوڑیں. آگے بھی یہ لڑائی جاری رکھیں گے تو مسائل فوری تو حل نہیں ہوتے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں. دیکھیں نہیں، میں دانیال چودھری صاحب سے ذرا نہ لڑائی کا ایشو دیکھیں. لڑائی کا ایشو اپنی جگہ ہے، لڑائی کا ایشو اپنی جگہ ہے. ہم بتا رہے ہیں ابھی بھی سوچ لیں، سمجھ جائیں، چھوڑ دیں استعمال ہونا. استعمال ہو رہے ہیں اب. دانیال چودھری صاحب سن رہے ہیں آپ گفتگو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دیں اب یہ نہ کریں. یہ بڑے بڑے کیسز تھے، ان میں آپ نہیں پھنسا پائے تو دیگر کیسز میں کیا پھنسا پائیں گے، اس میں سے بھی نکل جائیں گے. دیکھیں جو لا سے بھاگنے کا ان کا پروسیس ہے وہ نیا نہیں ہے. وہ بی آر ٹی ہو، وہ فورن فنڈنگ کیس ہو یا کوئی اور ہو، جن پہ انہوں نے 8 سال سٹے آرڈرز لیے رہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے رہے، لیکن 11 سال نیب کا جو قانون تھا اور نیب کے دروازوں پہ انہوں نے تالے لگائے رکھے تھے. there was no accountability. تو ان کی جو باتیں ہوتی ہیں اور ان کے ایکشنز اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں. جو بات ہے کورٹس میں، دیکھیں آج بھی انہوں نے میرٹ کیسز کی تو بات آپ چھوڑ دیں. ان کی جو میں نے بات کہی ان کو شاید سمجھ نہیں آئی کہ یہ وہ پہلوان ہیں جن کو کسی کے مکے سے نہیں گرے، یہ اپنے مکوں سے اور اپنے وزن سے خود گرے ہیں. وہ حسان نیازی صاحب ہوں یا عمران نیازی صاحب ہوں. ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ سٹنگ گورنر اس کی کپڑے، اس کا یونیفارم لے کے آپ اٹھا کے ان کو لہراؤ. ہم نے ان سے نہیں کہا تھا جب آئی ایم ایف پاکستان میں بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہا ہے غریب بے روزگار مزدور کے لیے، اور آپ آئی ایم ایف کے سامنے جا کر اپنے سپہ سالار کی تصویر لگا کے کہو کہ یہ غدار ہیں. ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ جب آئی ایم ایف غریب کے لیے بات کر رہا تھا تو آپ امریکہ میں آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے بعد جا کے کہو کہ اگر تم نے پاکستان سے نیگوشیٹ کیا، اگر تم نے غریب کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، اگر تم نے بے روزگار غریب کے لیے، بے روزگار اور مزدور کے لیے نیگوشیٹ کیا تو ہم ملک چلنے نہیں دیں گے. یہ تمام ان کی پالیسیز تھی. وہ 35 پنچر ہو یا سائفر ہو. 35 پنچر کا انہوں نے 4 سال سیاست کرنے کے بعد کہا مفروضے کی بات تھی. سائفر کو لہرانے کے بعد اس کے اوپر پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا اور پھر کہا کہ یہ بھی مفروضے کی بات تھی. یہ ان کے اپنے عارف علوی کی زبان اور ان کے اپنے لوگ یہ باتیں کرتے رہے. تو چیز یہ ہے کہ یہ اپنے گھڑے خود کھودتے ہیں. یہ یا جو اوروں کے لیے گھڑے کھودنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار ان میں آ کے خود گرتے ہیں. دیکھیں آج جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے، جو
پاکستان میں دہشت گردی کی لہر پھر آئی ہوئی ہے، اس میں یہ اپنے گڑھے پھر کھود رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو صاف کرنے کی بات، پاکستان کو شفاف کرنے کی بات، پاکستان کو نان اسٹیک ایکٹرز سے بہت زیادہ خطرات ہیں. وہ آپ کا بلوچستان ہو، آپ کے اور ریجنز ہو، جب ان کو کلینز کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کی ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے خلاف ہیں یا پاکستان کا دشمنی کر رہے ہیں. یہیں سے میں آپ ہی سے گفتگو شروع کروں گا. یہ بہت امپورٹنٹ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور کئی سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو مجھے آپ سے پوچھتے ہیں. ایک بریک کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے دانیال چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے. دانیال چودھری صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. آپ نے BRT کا ذکر کیا، نیب کا آپ نے ذکر کیا، اینٹی کرپشن کے اداروں کا ذکر کیا، خیبر پختونخوا کے. آپ نے کہا کہ، اور اس سے پہلے قادر مندوخیل صاحب نے بھی یہ کہا کہ ان کے جو لوگ ہیں جن پہ الزامات تھے وہ MNA MPA بن کر آ گئے. تو یہ سچویشن تو تمام سیاسی جماعتوں میں ہمیں نظر آتی ہے. آپ سندھ کے اینٹی کرپشن کے ادارے کو دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا کے اینٹی کرپشن کے ادارے کو دیکھ لیں. آپ سزاؤں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے صدر مملکت بھی اس وقت جو ہیں وہ استثناء پر ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے لیے کیا کیا کیسز تھے اور وہ کس طرح سے ختم ہوئے. نواز شریف صاحب کیسے باہر گئے تھے، کیسے واپس آئے. تو یہ تمام معاملات تو ہیں. جس کو رعایت ملے گی اور یہی رویہ رہے گا تو وہ دوسرے کو پکڑ کے اس کو جیلوں میں ڈال دے گا، اس سے انتقام لے گا، اس کو اٹھنے نہیں دے گا. تو یہ کلچر تو ختم ہونا چاہیے. اب مسعود بھائی، میں تو سزاؤں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں بیانیے کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے لہرا کے کہا تھا کہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں گئے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک طاقتور اکنامک ملک نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کی نیوکلیئر پاور کو نہیں اپریشیٹ کیا، پاکستان کے مین پاور کو اپریشیٹ نہیں کیا. انہوں نے پوری دنیا میں جا کے کہا کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے. پاکستان میں رہنے والے سیاستدان کرپشن میں ملتوی ہیں، پاکستان میں کے سیاستدان کرپٹ ہیں. انہوں نے پاکستان کی ایک ہی خصوصیت بتائی عمران خان نے، اور وہ کرپشن تھی. جب ان تمام چیزوں کے باوجود جب یہ بیانیہ لے کر، ایک سیکنڈ مسعود صاحب، جب یہ بیانیہ لے کر گئے تو آپ CPI کرپشن پرائس انڈیکس میں بہتر ہونے کے بجائے 4 سال ان کے نعروں کے باوجود آپ بد سے بدتر ہوئے. وہ اس لیے کیونکہ وہ ادارے جنہوں نے نیب نے کام کرنا تھا، جو یہاں پنجاب میں لوگوں کی عام ٹوسٹنگ کاری تھی، اس کو KPM نے غیر فعال کر دیا، تالے لگا دیے. یہ اپنی باتوں سے خود اعتراض کرتے ہیں، یہ کانٹرڈکٹ اپنے ساتھ خود کرتے ہیں. دانیال بھائی، بڑی محترم ہے آپ میرے لیے، اور آپ نے جو گفتگو فرمائی میں بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو الزامات، دیکھیں ہم باتوں کو کہیں سے بھی پکڑ کے کہیں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس میں کالی بھیڑ ہے. ایک ایسا ملک جس میں آپ کو انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے، آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ ٹھیک نہیں ہے. وزیر اعظم یہ بیان دے، یہ کہ کتنا عجیب بات ہے. تو یہ بیان میرے نزدیک تو IMF کے ساتھ مسعود بھائی آپ کے دو بیانیاں ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کی ایک انٹرنل، مسعود صاحب نہیں، آپ کی مسعود صاحب آپ کی ایک انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے. انٹرنل پالیٹکس میں